آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سیکشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایرر کریکشن. بچے کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی سوال غلط کر لیتے ہیں، کوئی ریڈنگ غلط کر لیتے ہیں، پروننسیشن غلط ہو جاتی ہے، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ کار. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں نا، تو یہ جو اوپن اینڈڈ کوسچن ہے یہ ہے ضروری، لیکن اگر آپ غلط جگہ پوچھتے ہو تو بچے محسوس کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہے. اسی طرح اگر آپ نے بچے کی کریکشن غلط کی تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے. اس لیے بچوں کی کریکشن کے لیے کچھ خاص طریقہ کار ہیں. سب سے پہلا ہے سیلف کریکشن. اگر آپ بچہ کچھ غلط پروناؤنس کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ بیٹا دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اور جب وہ دوبارہ پڑھے گا تو شاید جو پروننسیشن اس نے غلط کی تھی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں نے غلط یہ چیز پڑھی تھی، اس کو درست کر دے گا. یا دوبارہ تحریر کرنے کا کہیں گے یا دوبارہ کوئی سوال حل کرنے کا کہیں گے تو وہ خود سے اپنے آپ کو درست کر لے گا، اور آپ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے اس کو درست کیا ہے. تو جو سب سے پہلے طریقہ ہے کسی بھی بچے کو اس کی غلطیوں کو درست کرنے کا، وہ سیلف کریکشن ہے. دوسرا ہے پیئر کریکشن. یعنی ایک بچہ ہے، آپ نے اس سے کوئی سوال پوچھا، ٹھیک ہے، کہ کچھ بھی آپ نے سوال پوچھا لیکن اس نے غلط جواب دیا، تو پیئر کریکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اسی کلاس میں سے کسی اور بچے سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب دے دیتا ہے اور وہ درست جواب ہوتا ہے. تو اسی پیئر کریکشن کے تھرو وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کریکٹ کرتے، اس کے ساتھی نے اس کو کریکٹ کیا ہے اور اس نے اپنی غلطی جو ہے وہ سدھار لی ہے. جو تیسرا طریقہ ہے وہ کم اپلائی کریں، بچوں کو خود انگیج کریں تاکہ وہ خود انگیج ہوں، خود جو ہے وہ اپنی کریکشن کریں. وہ ہے ٹیچر کریکشن. جب ٹیچر اس کو کریکٹ کرتا ہے، بچے نے غلطی کی اور آپ ڈائریکٹ گئے آپ نے بچے کو کریکٹ کیا، تو یہ بہت کم ہونا چاہیے. انڈیا کے ایک پروفیسر ہیں، وہ ایک بچی کی کہانی بیان کرتی ہیں جس کو وہ روبوٹکس پڑھاتے ہیں. وہ روبوٹ خراب ہوتی ہے تو سر کے پاس آتی ہے، تو سر کو بتاتی ہے کہ اس قسم کے اس میں ایشو ہے. تو سر اس سے پوچھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ روبوٹ درست کرے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو بچی کہتی ہے کہ سر شاید اس کے بیٹریز کا مسئلہ. تو سر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹری چینج کروا لو، دیکھ لو. وہ جاتی ہے بچی، بیٹری چینج کرتی ہے، اس کے بعد بھی نہیں چلتا. سرکٹ چینج کرتی ہے، پھر نہیں چلتا. جو اس کا کارڈ ہوتا ہے پروگرامنگ والا وہ چینج کرتی ہے، تب جا کے جو ہے وہ روبوٹ چل جاتا ہے. اب سر نے ایک بات بھی نہیں بتائی، سر نے اس کو کریکٹ نہیں کیا. وہ بچی سارا کچھ خود کر رہی ہے، لیکن جب وہ روبوٹ چلنے لگ جاتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، ٹیچر کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے کریکٹ کیا. ٹیچر نے کچھ نہیں کیا، ٹیچر نے صرف گائیڈ کیا. اس بچی نے سارا خود کیا، اس نے سیلف کریکشن کی، اسی وجہ سے وہ کچھ سیکھ گئی ہے. اب دیکھو، ایک غلطی درست کرنے کے لیے اس نے بیٹری چیک کی، اس نے پلگس چیک کر دیے، اس نے میموری کارڈ چیک کی، اس نے وہ چپ چیک کیا جس میں پروگرام تھا. تو کرتے کرتے اس نے کریکشن ساری کر لی ہیں. تو آپ کو بھی کچھ ایسا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بچہ غلطی کرے آپ اس کو ڈائریکٹلی درست کرو. پہلا ایک بہت برا امپریشن جاتا ہے بچے پہ. دوسرا، جو غلطیوں سے سیکھنے والی بات آتی ہے نا کہ اپنے غلطیوں سے سیکھ لیا کرو، ہم اکثر سنتے ہیں، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. پھر وہ جو غلطیوں سے اس نے سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھ رہے. تو ان کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہوئے وہ آگے جائیں. مجھ سے اکثر ٹریننگ میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر، جس ایریا میں ہم پڑھا رہے ہیں نا، ان کو ہماری زبان کی سمجھ نہیں آتی. مطلب کہیں پشتو بولی جا رہی ہے، کہیں سرائکی بولی جا رہی ہے، بلوچی بولی جا رہی ہے، تو وہ اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کو تو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سمجھتے. اب دیکھیں، اگر ایسی کوئی سچویشن ہے نا تو آپ کو لینگویج میں چینج کر لینی چاہیے. جو بچے آسانی سے سمجھتے ہیں نا، اگر ان کو پشتو میں اچھی سی سمجھ آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ
کو चेंज कर लेना चाहिए। सराइकी में समझते हैं तो चेंज कर लेना चाहिए, बलूची में समझते हैं तो चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ उसी ज़बान में पढ़ाना शुरू कर दें और जो मेन लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज है, उसको हम छोड़ दें। इधर भी हमें जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए। उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे उर्दू समझते हैं लेकिन आप इंग्लिश मीडियम का पढ़ाना चाह रहे हो, तो एक फ़िक्रा जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, एक इंस्ट्रक्शन जिसको आप इंग्लिश में देते हो और बच्चे नहीं समझते, आप एक दफ़ा उसको उर्दू में भी दे देते हैं। उर्दू में इसी वजह से देते हैं कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, जो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे, ताकि वो समझ जाएं कि मैंने असल में एक्चुअल मैंने क्या कहा।